الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر علی علیہ السلام اور قرآن کے عنوان کے تحت حضرت امیر کائنات کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس کی آج ہم چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ اپنے عنوان پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر میں نے سورہ مبارکہ واقعہ کی 77، 78 اور 79 نمبر آیات کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قسم کھا کر کہ انہ لقرآن کریم، کہ بتحقیق یہ قرآن صاحب کرامت اور عزت ہے۔ فی کتاب مکنون ہے کہاں؟ ایک ایسی کتاب میں ہے جو کہ مکنون ہے۔ مکنون کنا یکنی اس کا مادہ ہے کنا، جس سے لفظ اردو میں نزدیک ترین استعمال کیا جاتا ہے کنایا۔ کنایا ایک ایسے اشارے کو کہتے ہیں کہ جو تصریح نہ رکھتا ہو، چھپا ہوا۔ لہذا تمام مترجمین نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ ایک چھپی ہوئی یا مخفی کتاب میں، جہاں کہیں پر بھی ہے یہ چھپی ہوئی کتاب جو بھی ہے ظاہر نہیں ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون،
کہ اس کتاب کو صرف اور صرف مطہرین مس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا مس کے معنی کیا ہیں، اور آیت جب مطہرین کی بات کر رہی ہے تو کچھ مراتب طہارت یقیناً پروردگار کے نزدیک متصور، لہذا ان آیات سے جو حکم ظاہری استنباط کیا گیا، جو حکم ظاہری فقہی استخراج کیا گیا، وہ یہ ہے کہ الفاظ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگے۔ لہذا اگر کوئی شخص بغیر وضو کے یعنی نجاست کی کیفیت میں ہاتھ لگاتا ہے تو بالآخر اس کے حصے میں گناہ لکھا جائے۔ اگر کوئی شخص الفاظ قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگائے تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہر الفاظ قرآن کے لیے بھی کم از کم 2 یا 3 مراتب طہارت ضروری۔ ظاہری نجاست کے ہونے نہ ہونے کو اگر شامل کر لیا جائے تو 3، ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ پھر 2 طہارتیں جو متصور ہیں، ایک طہارت اسلامیہ، اسلام کے ذریعے سے مطہر ہونا، پاک ہونا۔ جب تک انسان کے اندر طہارت اسلامیہ پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی اور دوسری طہارت معنی ہی پیدا نہیں کرتی۔ لہذا کافر جتنا مرضی غسل کر لے، وضو کر لے، کبھی بھی پاک نہیں۔ لہذا میں نے عرض کیا خود چونکہ موضوع اپنی جگہ طہارت کہ یہاں پر یہ بحث کی جائے کہ اسلام کی طہارت کا کیا اثر ہے، وضو کی طہارت کا کیا اثر ہے، لیکن یہ مراتب ہیں۔ صرف طہارت اسلامیہ سے ہمیں حق حاصل نہیں ہو جاتا کہ ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ ایک اور مرتبہ طہارت جو درکار ہے وہ کیا ہے؟ وہ طہارت وضوئیہ ہے کہ جب وضو کے ذریعے سے وہ طہارت حاصل ہوتی ہے تو انسان یہ قابلیت پیدا کرتا ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ کو مس کر سکے۔ یہ سب مس ظاہری ہے، لیکن جیسے ہی طہارت یہاں سے آگے مراتب تبدیل کرتی ہے اور بلند مراتب میں داخل ہوتی ہے، کیفیت مس خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ظاہری الفاظ تک ہمارا رابطہ، لیکن جیسے ہی طہارت ان مراتب سے بلند ہو کر طہارت اسلامیہ تبدیل ہوتی ہے طہارت ایمانیہ میں، خود بخود انسان کے اندر قرآن کی جو باطنی کیفیات ہیں ان سے مس شروع ہو جاتا۔ لہذا اب طہارت ایمانیہ سے آگے وہ طہارت ہے کہ جو تقویٰ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ حاصل ہو تو قرآن کے ساتھ انسان کا رابطہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ قرآن جو عام ہدایت میں ھدی للناس و بینات ہے، جب انسان مراتب تقویٰ میں داخل ہوتا ہے تو قرآن کی اس ہدایت کو حاصل کرنے کے مقام پر آ جاتا ہے کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین۔ بالآخر 2 الگ الگ مقام ہیں۔ ایک طرف قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، ھدی للناس عمومی کیفیت ہے، لیکن اگر کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا یا سارے انسان متقی ہو جائیں یا سارے متقی۔ بالآخر اگر قرآن 2 مراتب کو بیان کر رہا ہے تو یقیناً جو ہدایت متقین کے لیے ہے وہ اور ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کی اپنی ہدایت کے مراتب ہیں جو ظاہری ہدایت سے شروع ہو کر قرآن کی ہدایت کے اعلیٰ ترین مراتب میں داخل ہوتا ہے، کہ جس کے لیے بہت سارے مقامات ہیں۔ میں صرف ایک مقام کو عرض کروں گا کہ جہاں پر فرمایا گیا کہ قرآن کا ایک ظاہر اور 70 باطن، چونکہ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہوا ہے، اب میں بہرحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مورد ہمارا بھی گفتگو کا یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو 70 باطن ہیں، خوب ان تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے میں قرآن کے ان باطن، ان ہدایات کے راستے تک پہنچوں کہ جن کو قرآن اپنے سینے میں لیے ہوئے۔
لہذا اب ہمیں اس بات کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ قرآن کی حقیقت، آیا یہ الفاظ قرآن ہیں، اور کیا قرآن کو جب کتاب کہا گیا تو کیا یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے گھر میں چھپی ہوئی رکھی ہے؟ کیا قرآن سے یہ مراد ہے؟ اسی طرح سے اگر ہمیں یہ دو مرحلے سمجھ میں آ جائیں تو جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کتاب مکنون کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لہذا کسی بھی شے کے 4 طرح کے وجود علماء نے بیان کی۔ 2 وجود اس میں کہا جاتا ہے کہ وجود حقیقی ہوتے ہیں، اور 2 وجود وجود اعتباری۔ جو وجود حقیقی ہیں فرمایا یا اس کا وجود عینی، خود جو شے ہوتی ہے اس کا وجود عینی۔ دوسرا اس کا حقیقی وجود وہ ہے جو انسان کے ذہن میں اپنا نقش پیدا کرتا ہے، یہ بھی وجود حقیقی ہی ہوتا ہے، لیکن یقیناً دونوں میں فرق ہے، اس کی بحث فلاسفہ نے کی ہوئی ہے، وہ ابھی ہمارا مورد نظر نہیں۔ جو 2 اعتباری وجود ہیں، ایک اس کا لفظی وجود ہے اور ایک اس کا کتبی وجود ہے۔ میں مثال سے بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ مثلاً اگر آپ پانی کی بات کرتے ہیں تو پانی کی جو وجود حقیقی ہیں وہ 2 ہیں، ایک خود پانی، بوتل گلاس میں جو آپ پیتے استعمال کرتے ہیں، یہ پانی اس کی حقیقت وجودیہ، حقیقت خارجی یا حقیقت عینی۔ لیکن اسی پانی کا جو وجود آپ کے ذہن میں ہے وہ بھی اس کا وجود حقیقی ہی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو بحث ہے فلاسفہ کی، ابھی میں نہیں چھیڑ سکتا ورنہ موضوع کہیں کا کہیں اور چلا جائے گا، لیکن ایک مقام کا یہ اس لیے بھی حقیقی ہوتا ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں وجود حقیقی نہ ہو تو پھر انسان کبھی بھی حقیقت وجودی اشیاء کو درک کرنے کے قابل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذہن میں ہے اگر وہ حقیقی نہیں ہے تو جو کچھ بھی وہ سمجھ رہا ہے وہ غیر حقیقی ہے۔ اب موجودہ فلاسفہ میں بھی ایک پوری اشتباہات کی بحث ہے کہ جس کے اندر وہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی ریالٹی ہے یہ ساری کی ساری ریلیٹیو ہے، حقیقت جو ریالٹی کی ہے اس کو کبھی بھی ہم درک نہیں کر سکتے، اور وہاں سے پھر ایک شبہات کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ البتہ جس کا جواب علماء دے چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کا لفظ پانی، جس کو آپ پانی کہہ رہے ہیں، یہ اس کا لفظی وجود ہے، یہ اعتباری ہے۔ کیوں اعتباری ہے؟ اس لیے کہ لفظ کے بدلنے کے ساتھ پانی کی حقیقت نہیں بدلتی۔ آپ پانی کہیں، واٹر کہیں، ماں کہیں، آب کہیں، جو مرضی لفظ استعمال کریں، پانی پانی ہی رہے۔ اسی لفظ کو اگر لکھ لیا جائے تو یہ اس کا وجود کتبی بن جائے۔ اب سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آیا قرآن کی حقیقت وجودیہ الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ جو کتاب میں موجود ہیں، لفظ خود وجود اعتباری ہوتا ہے، لفظ کا اپنا وجود صرف اعتبار کی حد تک ہے۔ کیوں؟ لفظ مخاطب اور متکلم کے درمیان میں صرف میڈیم کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے، وسیلہ ہے۔ معانی کی دنیا میں، انتقال معنی، ٹرانسفر آف نالج کی دنیا میں صرف ایک وسیلہ ہے، اس سے زیادہ لفظ کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے آپ کو اپنی بات سمجھانی ہے، آپ کو میری بات سمجھنی ہے، آپ نے اپنی بات مجھے سمجھانی ہے، میں نے آپ کی سمجھنی۔ چونکہ ہم اور آپ الفاظ کے محتاج ہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے، لہٰذا ہم الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر کہیں ہمیں الفاظ کی ضرورت نہ پڑے تو ہم الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ مثلا بہت سارے مقامات پر اشارہ لفظ سے زیادہ صریح اور لفظ سے زیادہ سریع ہوتا ہے، یعنی واضح بھی ہوتا ہے اور تیز بھی ہوتا ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اشارے جو کام کر سکتے ہیں وہ کام الفاظ، لہذا ہم وہاں پر الفاظ استعمال
نہیں کرتا۔ اب اس کی جو بہترین مثال ہے وہ ہمارے ٹریفک کے قوانین ہیں۔ کیوں ٹریفک کے قوانین میں الفاظ کو استعمال نہیں کیا جاتا، اشارات کو استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے انسان پڑھ نہیں سکتا، چیزوں کو تفصیلات نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس مقام پر اشارے کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے وہ الفاظ میں، آگے خطرناک موڑ آ رہا ہے، روڈ بند ہے، کام چل رہا ہے سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ بعض مقامات پر اگر پورے جملے لکھے جائیں، جتنی دیر میں بیچارہ ڈرائیور جملہ پڑھ رہا ہوگا اتنی دیر میں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر الفاظ وہ سرعت اختیار نہیں کر سکتے جو اشارہ کرتا ہے، لہذا اشارے کی سرعت کو سامنے رکھتے ہوئے پورا ٹریفک کا نظام الفاظ پر نہیں بلکہ اشاروں۔ اب آپ غور کیجئے گا، جتنا ڈرائیور اشاروں سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی جلدی معنی کو سمجھنے کی کیفیت اس کے اندر سری ہو جاتی ہے۔ لہذا بلنک آف آئی، ایک صرف آنکھ کا ہلکا سا اشارہ ڈرائیور کو مقصود ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بس اشارہ اس دنیا میں الفاظ سے زیادہ ابھی۔ اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور سلسلہ ایسا ہو کہ جہاں ہم الفاظ استعمال نہ کر سکیں تو انسان الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اور آپ کی روزمرہ کی کنورسیشن افہام و تفہیم کے مراحل ہیں کہ جس میں ہمیں الفاظ کی احتیاج ہے، لہٰذا ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ لفظ صرف میڈیم ہے اور اس کا تعلق اصل علم سے نہیں ہے، لہذا یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نالج یا علم الفاظ اور سطور کے درمیان نہیں پایا جاتا۔ Knowledge is not something found between the words and lines. Knowledge کا کوئی تعلق کس سے؟ الفاظ سے، اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتابیں حامل علم ہوتی، کتاب حامل علم نہیں ہوتی۔ کتاب صرف الفاظ کو حمل کرتی ہے، علم کو حمل نہیں کرتی۔ اگر کتاب اور الفاظ خود علم کو حمل کرنے والے ہوتے، کنٹین کرنے والے ہوتے، تو برابر کے الفاظ پڑھنے والے، برابر کی کتابیں پڑھنے والوں کا علم بھی برابر ہوتا۔ بھئی دیکھیے، جتنی بھی آپ غذا لیتے ہیں، ہر غذا کے اپنے اندر نیوٹریشن ہوتی ہے، اس کی اپنی۔ مثلا ایک کھجور کی جو نیوٹریشن ہے وہ اس کے اپنے اندر ہے، کھجور اس کو کنٹین کرتی ہے، لہذا آپ بچے کو کھجور کھلائیں گے اتنی ہی نیوٹریشن پہنچے گی، جوان کو کھلائیں گے اتنی ہی پہنچے گی، بوڑھے کو کھلائیں گے اتنی ہی، مرد کے لیے اتنی ہی، خاتون کے لیے اتنی ہی، جاگے کے لیے اتنی، سوئے کے لیے اتنی۔ ایسا تو نہیں ہے نا، سب کے لیے برابر ہے، حتیٰ حیوان کو بھی اتنی ہی نیوٹریشن ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس کے اپنے اندر نیوٹریشن موجود۔ لیکن الفاظ میں ایسا نہیں ہوتا، کتابیں پڑھے ہوئے لوگوں کا علم کبھی بھی برابر۔ اس کا معنی کیا ہے کہ علم کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے۔ میں اگر اس منزل تک آپ کو پہنچایا، ایک بڑی مشکل ہماری حل ہو جائے گی۔ اگر قرآن کی صفات میں سے ایک صفات علم ہے، قرآن علم ہے یا نہیں ہے؟ بس قرآن علم ہے۔ اگر قرآن کی صفات میں سے ایک صفات علم ہے تو اب یہ تلاش کرنا پڑے گا نا، اگر علم، الفاظ اور کتاب علم کو کنٹین نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود قرآن کے اپنے الفاظ بھی علم کو کنٹین نہیں کرتے۔ جو چیز علم کو وہاں پہ رکھتی ہے وہ قرآن کی حقیقت نورانیہ ہے، الفاظ کنٹین نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ الفاظ اگر ہے، مرحلہ ہے، الفاظ سے ہدایت لینے کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر قرآن ھدی للناس کہتا ہے، یہ ابتدائی ترین مرحلہ ہے۔
لہذا جو کوئی بھی تلاوت قرآن کے ابتدائی مرحلہ پر یعنی قرآن کے ظاہری معنی کو کنٹین کر کے اس کو سمجھ کر ہدایت لینے کے قابل بن جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو تزکیے کے مرحلے میں داخل کر رہا ہوتا ہے. یہ ابتدائی ترین نالج ہے. اگر یہ مرحلہ کہ جو ظاہری الفاظ کے ترجمے یا اس کے مفاہیم سے انسان کو سمجھ میں آ جائے، یہ وہ پہلی قابلیت کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان خدا کے حضور یہ ثابت کرتا ہے میں اس قابل ہوں کہ جو قرآن کا حقیقی علم ہے وہ میرے اندر آ سکے. یعنی کیا؟ الفاظ جس میڈیم کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، اگر اس میڈیم کے مرحلے پر کوئی ہدایت کو قبول کرنے کی قابلیت کو اپنے ثابت کر دے تو اب یہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا تزکیہ کیا جائے. جب اس کا تزکیہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ قابلیت پیدا کرتا ہے کہ اسے کتاب کی تعلیم دی جائے. میں نے جو بات کہی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ مرحلے میں نے نہیں، قرآن نے بیان کیے. کہا هو الذی بعث فیہم رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے انہی کے درمیان میں سے رسول کو مبعوث کیا. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام کیا کرتا ہے پیغمبر؟ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب یہ سب کے اوپر ہے. پیغمبر کیا کریں گے؟ سب کے لیے قرآن کی آیات کو یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرے گا. یہ مرحلہ قرآن کے ظاہری الفاظ وجود لفظی اور کتبی سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر تلاوت ہے آیات. پھر کہا وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے آیات کو تلاوت کرتا ہے پھر تزکیہ کرتا ہے. اب ہم اور آپ سے سوال ہوگا پیغمبر نے کیا سب کے اوپر تلاوت کیا یا کچھ لوگوں پر؟ یقیناً سب پر تلاوت کیا. جتنے لوگ تھے سب کو آیات سنائیں. کیا ان سب کا تزکیہ کیا؟ نہیں، ان سب کا تزکیہ نہیں کیا. کیوں؟ جو آیات سننے کے باوجود بھی قرآن کی ظاہری ہدایت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کا یہ عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میرا تزکیہ کیا جائے. وہ اپنے آپ کو ثابت کر دیتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا تزکیہ کیا جائے. اب جس نے آیات کو سننے کے بعد اس ظرف کا اظہار کیا کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے، لہذا آیات سننے کے بعد جو بھی پیغمبر تک آ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اب یہ اسلام کی قبولیت پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں وہ اپنی اس استعداد کو ثابت کرتا ہے. جب اس نے آیات کو قبول کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیا تو پیغمبر نے کیا کیا؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا. اب جو کوئی بھی تزکیہ کی منزل پر جتنی طہارت کا ظرف بڑا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ قابل ہوتا چلا جائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن کا پیغمبر نے تزکیہ کیا یا کرنا چاہا، کیا سب برابر؟ کیا سب ایک جیسے عالم؟ کیا سب کو قرآن پہ دسترس ایک جیسی؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تزکیہ ہونے کے بعد جو کوئی جتنا پاک ہوتا چلا گیا اتنا ہی قرآن سے ہدایت لینے کے قابل ہوتا چلا گیا. لیکن اب یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ تلاوت قرآن سب کے لیے ہے، لیکن تعلیم کتاب اور حکمت ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لیں. لہٰذا یہاں پہ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب تلاوت قرآن یا قرآن کی ظاہری آیات اور ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم اور ہے. اب یہ کون سی کتاب ہے؟ اگر آیات کو وہاں پر تلاوت کر دیا گیا تو پھر یہ کون سی کتاب ہے؟ اب یہ سمجھنا ضروری ہے. کتاب بنیادی طور پر چونکہ عربی میں لفظ کتبہ ہر لکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی نسبت سے ہر وہ شے جو لکھے ہوئے کو اپنے اندر حفظ کرے اسے کتاب کہتے ہیں. محافظ ہے کتاب بنیادی طور پر ان الفاظ کا. لہذا اب غور کیجئے، اگر کہیں الفاظ نہ ہوں، صرف اشارے ہوں، ان کو کوئی چیز جمع کر لے تو کیا اس کو کتاب نہیں کہیں گے؟ بھئی آپ ٹریفک کی جب کتاب لینے جائیں گے تو آپ کو اشاروں پر ہی مبنی ایک کتاب ملے گی، اس میں الفاظ نہیں ہیں، اشارے ہیں.
بس اس کا معنی کیا ہوا؟ چاہے اشارہ ہو چاہے لفظ ہو، اصل مقصد ان الفاظ کو جمع کرنا نہیں ہے، وہ الفاظ جو علم پہنچانا چاہتے ہیں ان کی نیت سے جو الفاظ کو جمع کرے اسے کتاب کہتے ہیں۔ کتاب کیا ہے؟ اس علم کو جس کے لیے الفاظ وسیلہ ہیں جمع کرے۔ بس اصل کتاب علم کو محفوظ کرنے والی چیز کا نام ہے، الفاظ کو محفوظ کرنے والی چیز کو کتاب ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں۔ بس غور کیجئے گا، اب میں اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں کہ جہاں پر میں نے بس ایک مقام آپ تک عرض کرنا ہے اور زحمتوں کو تمام کروں گا، اس مرحلے میں لے جا کر کے جہاں سے آگے میں نے اپنے مطالب کو آخری مراتب میں داخل کرنا ہے۔ الفاظ میڈیم ہے ٹرانسفر آف نالج کا۔ کیسا میڈیم ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر جگہ کام نہیں آتا، بعض مقامات پر بعض دوسرے میڈیم اس سے زیادہ سریع۔ الفاظ تمام کے تمام ہمارے کامن ایکسپیرینسز سے جنم لیتے، لہذا خود علمی اعتبار سے الفاظ سے جو علم ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کا مرتبہ کمتر ہے اس علم کے مقابلے پر جو انسان اپنی حواس خمسہ سے حاصل کرتا ہے۔ ان دونوں کا مرتبہ آپ کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے ایک منزل لینی ہے یہاں سے۔ ہم اپنے حواس خمسہ سے جو کچھ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اصل علم وہ ہے جسے علم حسی کہا جاتا ہے۔ ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں، کان جو سنتے ہیں، زبان جو چکھتی ہے، ناک جو سونگتی ہے، اور جو ہم ٹچ اپنی سینس سے حاصل کرتے، یہ سارے کا سارا اصل علم یہ ہے۔ اب اس علم کا ایک حصہ ایسا ہے جو کہ الفاظ کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے، سارا کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ لہذا غور کیجیے گا، ہم نے کیا کیا؟ کامن ایکسپیرینسز کی بنا پر بعض الفاظ کو وضع کیا، لیکن وہ الفاظ اس کے حقیقی علم کو ٹرانسفر نہیں کرتے۔ لہذا اس اعتبار سے الفاظ میڈیم آف ٹرانسفر آف نالج ضرور ہیں، لیکن ایک ناقص وسیلہ ہے، محدود وسیلہ ہے اور اعتباری کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اعتباری ہے، لہذا لفظ بدلنے سے معنی تبدیل نہیں ہوتا، محدود ہے۔ کیوں محدود ہے؟ اپنے معنی سے زیادہ لفظ کچھ اور آپ کو منتقل نہیں کر سکتا، وہی منتقل کرے گا جو اس کا معنی ہے۔ ناقص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک حد سے زیادہ بہت سارے الفاظ، بہت سے معنی ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی سکت لفظ کے اندر موجود ہی نہیں۔ شاید آپ کی گفتگو سنگین ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مطالب آپ تک پہنچا سکوں۔ لہذا لفظ حتی حس کی دنیا میں بھی تمام نالج کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، لہذا آپ رنگ کبھی بھی الفاظ میں بیان، ہم لفظ بیان نہیں کر سکتے، رنگ کو بیان نہیں کر سکتے لفظ میں۔ کالا کیا ہوتا ہے؟ کالا دکھایا تو جا سکتا ہے، بیان خود ذائقہ بیان کر سکتے ہیں، 4 ذائقے کامن ہیں، وہ ہم بیان کر سکتے ہیں، کھٹا، میٹھا، کڑوا اور نمکین۔ اس کے بعد اگر سارے میٹھے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ اگر سارے نمکین ایک جیسے ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ اگر سارے کھٹے ایک جیسے ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ اب کھجور بھی میٹھی ہے، حلوہ بھی میٹھا ہے، گلاب جامن بھی میٹھی ہے، تو فرق کیا ہے؟ اب ہم اور آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں بھئی کھجور کا ذائقہ کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ کیسا میٹھا ہے؟ کہ کھجور کا ذائقہ کھجور جیسا ہوتا ہے، گلاب جامن کا گلاب جامن جیسا۔ خوشبو بیان کر سکتے ہیں، چنبیلی کی اور گلاب کی خوشبو میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے اچھی ہوتی ہے، اچھی کی بات کیا ہوتی ہے؟ گلاب کی خوشبو گلاب جیسی ہوتی ہے، چنبیلی کی۔ لہذا اگر کوئی چیز ہمارے ایکسپیرینس میں نہ آئے، جو چیز آ چکی ہے ایکسپیرینس میں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہے، جو چیز ہماری
ایکسپیرینس میں آ چکی ہے. مثلا آپ نے کوئی ایسا پھل کھایا ہو جو میں نے کبھی نہیں کھایا, تو آپ مجھے کبھی بتا سکیں گے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے؟ کبھی نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ ذائقہ چکھایا تو جا سکتا ہے, بتایا. خوشبو سنگھائی تو جا سکتی ہے, بتائی. آواز سنائی تو جا سکتی ہے, بتائی. اور کیا کیا رہ گیا؟ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں, یعنی آپ نے حس کی دنیا میں کتنا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ جو آپ بیان, اب آپ کو الفاظ کیا ناقص ہونا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹرانسفر آف نالج میں جب تک, میں پھر سے دوہرا رہا ہوں, جب تک چکھاؤ گے نہیں بتا نہیں سکتے, سنگھاؤ گے نہیں بتا سکتے. بس جو چیز ہمارے ایکسپیرینسز کا حصہ ہے حتیٰ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے, اب وہ چیز جو ہمارے ایکسپیرینس کا حصہ بنے ہی نہیں, اسے کون بیان کرے گا؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بھئی جو چیز ہم ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے. ہم بہت ساری چیزیں ہیں جن کی سینس اللہ نے, جن کا ڈیٹیکٹر اللہ نے ہمارے اندر نہیں رکھا. میں کامن مثالیں دیتا ہوں. جی پی ایس ڈیٹیکشن ہے یا نہیں؟ ڈیٹیکشن. اللہ نے حیوانات میں رکھی ہوئے, چونٹیوں کی اندر جی پی ایس موجود ہوتا ہے, شہد کی مکھیوں میں جی پی ایس موجود ہوتا ہے. شہد کی مکھی جس کا کام ہے پھولوں کو تلاش کرنا, وہ جب چھتے سے نکلتی ہے, جاتی ہے, مختلف جگہوں پہ پھرتی ہے, جیسے ہی اس کو مناسب پھول مل جاتے ہیں, اس پھول سے لے کر چھتے تک کا شارٹیسٹ ڈسٹنس اسے معلوم ہوتا ہے. وہ چونٹی جس کا کام ہے فوڈ ریسورس کو تلاش کرنا, وہ نکلتی ہے اپنے بل سے, گھومتی پھرتی رہتی ہے, جیسے ہی اسے کوئی مناسب فوڈ سورس ملتا ہے, وہاں سے لے کر اپنے بل تک کا شارٹیسٹ ڈسٹنس اسے معلوم ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے ان حیوانات کے اندر جی پی ایس رکھا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر جی پی ایس موجود, لہذا ہم اور آپ اگر راستہ بھٹک جائیں, اگر میں اور آپ راستہ بھٹک جائیں, تو حق بنتا ہے, اس لیے کہ ہمارے اندر یہ سینس ہی نہیں ہے. ہم اگر 4-5 موڑ زیادہ ہو جائیں, اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے اندر یہ سینس نہیں ہے. لیکن اللہ نے چونٹیوں میں ڈالی ہوئی ہے, شہد کی مکھیوں میں ہے, بہت سارے حیوانات میں ہے. بعض پرندوں میں تو ایسا ہے کہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آج تک سائنس ابھی تک اس کو سمجھ نہیں سکی. وہ پرندے جو لانگ مائگریشن کرتے ہیں, ان کی پوری زندگی ہی کیا ہوتی ہے؟ ان کی پوری زندگی سفر ہوتا ہے. ایک جگہ سے سفر کر کے ہزاروں میل سفر کرتے ہیں, دوسری جگہ پہنچتے ہیں, وہاں انڈے دیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, پھر وہ انڈے سے نکلتے ہیں, واپس آتے ہیں. پوری کا پوری زندگی آنا اور جانا ہے, بس ایک دفعہ گئے اور ایک دفعہ آئے, اور اس کے بعد یہ فوت ہو جاتے ہیں. اب سائنسدان پریشان ہیں کہ بہت سارے جانوروں کو تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی اپنے امی ابو سے سیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ جو پرندے ہیں, یہ جب آتے ہیں دنیا میں تو ان کے امی ابو ان کے پاس ہوتے, تو ان کو سکھانے والا, راستہ بتانے والا کون ہے؟ تو یہ کون سا مرحلہ ہے کہ جہاں پر وہ پورے کا پورا سفر کرنے کا نظام ایک نسل سے دوسری نسل میں. بس اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ ہر جگہ علم کے انتقال کے لیے سکھانا ضروری نہیں ہوتا. یہ تو میں اور آپ چونکہ محتاج ہیں, لہذا ہمارے لیے معلم ضروری ہے. لیکن کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے سوائے خدا کے کسی معلم کی ضرورت ہی, کیونکہ بالآخر خدا اپنی جگہ پر ہے, خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس کوئی ایسا ہے. اب جب کوئی ایسا ہے تو پھر کون ہے؟ قرآن سے جا کر پوچھو. قرآن آواز دے کر کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بھائی اس سورہ کی اس ابتدائی ترتیب کو تھوڑا سا سمجھ لیں. الرحمن, رحمان ہے وہ ذات جس نے کیا کیا؟ علم القرآن, تعلیم دی قرآن کی. پھر فرمایا خلق الانسان. تو ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ ابھی انسان خلق نہیں ہوا, اللہ کسی کو قرآن کی تعلیم
بھائی خود سورہ الرحمن کے اندر جتنی میں نے گفتگو کی ہے خلاصہ ہے، میں نے تو صرف تشریح کی ہے۔ علم القرآن، ابھی انسان خلق نہیں ہوا، اللہ کسی کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ ابھی جب انسان خلق نہیں ہوا تو کیا الفاظ خلق ہوئے ہوں گے؟ آواز خلق ہوئی ہوگی؟ کچھ بھی خلق نہیں ہوا۔ پروردگار جب انسان ہی خلق نہیں ہوا، الفاظ ہی خلق نہیں ہوئے، زبان ہی خلق نہیں ہوئی، تو تعلیم قرآن کس کو دے رہا ہے؟ بس اس کا مطلب یہ جو پہلی تعلیم قرآن ہے، یہ تعلیم قرآن الفاظ کے ذریعے سے نہیں ہے۔ اب واحد مرحلہ جو رہ جاتا ہے، یہ کہنا پڑے گا کوئی نور ایسا تھا جس کو خدا اپنی نورانی کیفیت میں قرآن کے نور کو انتقال دے رہا تھا۔ جب نور خدا سے قرآن کا نور اول مخلوق نور کو منتقل ہو تو پھر آواز آتی ہے الرحمن علم القرآن۔ ورنہ بھی انسان ہے نہیں، ماننا پڑے گا کہ یہ مرحلہ نورانیت کا مرحلہ۔ علم القرآن، خلق الانسان، اس کے بعد کسی مرحلے میں انسان کو خلق کیا۔ اب جب انسان کو خلق کیا تو کیا اللہ نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی؟ قرآن کی تعلیم دی؟ نہیں، قرآن کی تعلیم اللہ کسی کو دے چکا۔ فرمایا علمہ البیان، جب انسان خلق ہو گیا تو انسان کو ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، صرف اس کے بیان کی تعلیم دی ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کسی اور کے پاس ہے، ہم اور آپ کا رابطہ صرف اس کے بیان کی حد تک ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، الفاظ کیا ہے؟ صرف واسطہ، میڈیم ہے۔ اب اس میڈیم کے اندر جو مسائل غور کیجئے گا، پس اس کے اپنے اندر، لفظ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تمام معنی کو انتقال دے سکے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ لہذا بہت کچھ، اگر اب ایک ٹیکنالوجی ایسی آ جاتی ہے جو بغیر لفظ کے اپنی انفارمیشن آگے پہنچا دے تو پھر ہمیں کیا الفاظ کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اب غور کیجئے گا، جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جائے گی ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ اب ہمارے اور آپ کے پاس جی پی ایس نہیں تھا، لیکن ہم نے جانوروں میں مشاہدہ کیا اور ہم نے دیکھا جی پی ایس کے ذریعے سے وہ لوکیشن فائنڈ کر لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، لیکن کسی کو اگر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو، یہ سینس دی ہو، تو وہ کبھی بھی اپنا راستہ، اب ہم نے کہا بھئی مکھی اپنا راستہ گھر کا نہیں بھولے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، اس کے اندر یہ ڈیٹیکشن ہے۔ کیا ساری مکھیاں کا نہیں، سب کو نہیں، کچھ مکھیوں کو دی ہے۔ ساری چونٹیوں کو کہا نہیں، کچھ چونٹیوں کو دی ہے۔ کبھی بھی اگر آپ جا کر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جو کامن ڈویژن ان کے درمیان میں وہ یہ ہے کہ جتنی چونٹیوں کا کام رہبری کرنا ہے اور باقیوں کی ہدایت کرنا ہے، ان سب کو اللہ نے یہ نظام دیا ہے۔ ہر چونٹی کے اندر نظام نہیں ہے۔ لہذا اب یہ سائنسدانوں نے تحقیق کی، آپ نے اور ہم نے بھی تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں ساری کی ساری ایک لائن میں جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ جتنی ایک لائن میں جانے والی ہیں یہ ساری مزدور چونٹی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ نے اٹھا کر کہیں پھینک دیا، یہ ساری زندگی اپنے بل تک نہیں پہنچ سکتی، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اب یہ جو ایک لائن میں جا رہی تھی، سائنسدانوں کو تشویش ہوئی کہ بھئی ایک ہی لائن میں کیوں جا رہی ہے۔ عام طور پر بھی بچے بھی مذاق میں یہ کام کرتے ہیں، آپ نے بھی کبھی کیا نہیں کیا ہو تو آپ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ وہ لائن جس میں چونٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی ہاتھ سے رگڑ کر اس لائن کو مٹا دیجیے۔ جیسے ہی آپ لائن کو مٹائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے دونوں طرف کی چونٹیاں رکیں گی اور اس کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو اتنا سری ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا ہوا، لیکن سائنسدانوں نے جب اس پر تجربہ کیا تو پہلی بار سمجھ میں آئی کہ کچھ چونٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جی پی ایس ہے، ان کے اندر کئی صلاحیتیں، ان میں سے ایک صلاحیت کیا ہے کہ جب بھی وہ کسی فوڈ سورس کو دریافت کرتی ہیں تو ان کے اندر ہی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ لیتی ہیں کہ یہ جو فوڈ سورس ہے یہ سڑا ہوا تو نہیں ہے، فاسد تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فاسد مادہ بل میں پہنچ گیا تو ساری کی ساری کالونی تباہ ہو جائے۔ لہذا وہ ہمیشہ جس فوڈ سورس کی طرف ہدایت کرتی ہیں وہ سالم ہوتا ہے۔ بس اس کا مطلب چونٹی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت، اس کے بعد اسے پوری طرح سے آبزرو کرتی ہے، اسے شارٹیسٹ ڈسٹینس معلوم ہوتا ہے۔
جب وہ شارٹیسٹ ڈسٹینس کو کور کر رہی ہوتی ہے تو ایک خاص مادہ زمین پر چھوڑتی ہوئی جاتی ہے. جب وہ انسٹرکشن دیتی ہے اسی انسٹرکشن کے اعتبار سے چونٹیاں آتی ہیں, اور آنے کے بعد یہ پوری بحث ہے, میں بہت ساری جملے یہاں پہ کہہ سکتا ہوں لیکن آج موضوع نہیں. کچھ چونٹیاں آتی ہیں, اگر اس شے کو کاٹنے کی ضرورت ہو تو پہلے وہ چونٹیاں آئیں گی جن کا کام ہے صرف کاٹنا. کاٹنے کے بعد وہ چونٹیاں آئیں گی جو اٹھا کر لے کر جاتی. جب اٹھا کر لے کر پہنچ رہی ہیں تو وہاں پر بھی انسپیکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کون کیا لے کر آ رہا ہے, اس لیے کہ فاسد مادہ کالونی میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اب باقی چونٹیوں میں نہیں, ان میں ہے, لہذا جب ہاتھ سے وہ جگہ مٹائی جاتی ہے تو وہ جو مواد وہ نکالتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے وہ مٹ جاتا ہے, دونوں طرف کی چونٹیاں رک جاتی ہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے, سب سے زیادہ تعجب انگیز چیز جو سائنسدانوں کو ملی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی یہ چونٹیاں رکتی ہیں تو ہوتا کیا ہے, کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی چونٹیاں رکتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ اب راستہ مکمل نہیں ہے, ان کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ٹینشن میں آ جاتی ہے. جیسے ہی چونٹی ٹینشن میں آتی ہے اس کی باڈی کے اندر ایک اسپیسیفک وائبریشن پیدا ہوتی ہے. اس وائبریشن کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے ہی پچھلی چونٹی, سب سے پہلی چونٹی جس کو راستہ نہیں ملا ہوتا اور اس کے اندر ٹینشن پیدا ہوتی ہے, اس سے اپنے آپ کو ٹچ کرتی ہے, وہ فوراً سمجھ جاتی ہے اور یہ وائبریشن اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. تیسری, دوسری سے دوسری, تیسری سے چوتھی, بعض اوقات ود ان سیکنڈز یہ کام ہوتا ہے, اور جیسے ہی چونٹیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں وائبریشن منتقل ہوتی ہے اور جا کر اسی چونٹی کے پاس دوبارہ پہنچتی ہے جس نے راستہ لگایا تھا. لہذا اس کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ بھئی راستہ مکمل نہیں ہے, تو وہ فوراً آتی ہے اور آ کر راستہ مکمل کر دیتی. بس اب غور کیجیے گا, ود ان سیکنڈز ہوتا ہے بعض اوقات یہ کام, کبھی کبھار تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. جتنی دیر میں, اب میں الفاظ بدل رہا ہوں باقی آپ کے فہم پر, جتنی دیر, جتنا شدید اضطراب ہوتا ہے, جتنی شدت سے انتقال اضطراب ہوتا ہے, اتنی ہی تیزی سے ان کا امام آ کر ان کے راستے کو مکمل کر دیتا ہے. اللہ نے چونٹی جیسی مخلوق کے ایک چھوٹے سے مرحلے میں اگر ہادی موجود نہ ہو اور راستہ نہ مل رہا ہو تو خدا ان کے اضطراب کو بھی برداشت نہیں کرتا, فوراً ان کے امام کو بھیجتا ہے. لیکن کب؟ اس وقت بھیجتا ہے کہ جب چونٹیوں کے یہ اندر یہ حرکت, اضطراب, یہ ٹینشن اجتماعی طور پر اپنے آپ کو ظہور دے. یعنی کہ ایک چونٹی اگر تڑپتی رہے تو کبھی بھی پیغام نہیں پہنچ پائے گا. پیغام پہنچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایک اجتماعی حرکت ہے, ایک اجتماعی اضطراب ہے, ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. جیسے ہی یہ کلیکٹیو ایفرٹ ظہور کرتی ہے فوراً امام تک پیغام پہنچتا ہے. اب جو اللہ چونٹیوں کے اضطراب کو بے جواب نہیں چھوڑتا, وہ مومنین اگر اپنے زمانے کے امام کے لیے اسی طرح سے مضطرب ہو جائیں تو کیا ممکن ہے کہ خدا پھر بھی اپنے ہادی کو پردہ غیبت میں رہنے دے؟ لہذا اب یہ میرے اور آپ کے لیے مقام تدبر اور تفکر ہے, ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات صرف چونٹیوں جتنے اضطراب کی ضرورت ہے کہ جس کو کلیکٹیو فارم میں ایجاد کرنا ہے. وہ چیز جو ہمارے اور آپ کے اور امام کے درمیان میں اس وقت حائل ہے وہ ہمارا اور آپ کا کلیکٹیو بیہیویئر ہے. ہم شاید انفرادی طور پر تو ضرورت امام کے لیے احساس بھی کرتے ہیں, تڑپتے بھی ہیں, انفرادی طور پر تو ہم نے امام سے رابطہ رکھا ہوا ہے, لیکن اجتماعی طور پر جو بیہیویئر چاہیے کہ جب یہ اجتماعی بیہیویئر سامنے آتا ہے تو امت کریٹ ہوتی ہے. لہذا سورہ مبارک انفال میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تمہیں چاہیے کہ تم امت بنو. اس کا معنی کیا ہے؟ ابھی ہم امت ہیں نہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم امت بنو. یہ امت بنا کیسے جاتا ہے؟ امت اس وقت تک نہیں بنا جاتا جب تک کہ کلیکٹیو ایفرٹ, کلیکٹیو بیہیویئر نہ پیدا ہو.
تب تک نہیں ہوتا. میں مثال دے دیتا ہوں. اگر اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نماز جماعت کا اہتمام کیا، دن میں 5 مرتبہ ہم سے نماز پڑھوائی، اور جماعت کی اتنی فضیلت اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہم اس کلیکٹیو بیہیویئر کو سمجھ سکیں. لہٰذا اکثر ہمارے بچے جو سوال کرتے ہیں ان سے بھی کیا جاتا ہے، اہل سنت کے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ بھئی اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت امیر کو اللہ نے امام بنایا تو بنے ہوئے امام، پھر کیا ان کا کوئی حق غصب کر سکتا ہے؟ بھئی آپ نبی سے نبوت چھین سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب اللہ نے منصوص بنا دیا تو بھئی امام ہیں، ان سے کوئی چھین تو نہیں سکتا. جب ان سے کوئی امامت نہیں چھین سکتا تو پھر سقیفہ میں کیا غصب ہوا؟ اعتراض تو ہے نا، اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہو ہم نے مان لیا کہ علی علیہ السلام منصوص من اللہ امام ہے، اللہ نے امام بنا دیا. تو جب امام بنا دیا تو تم کیوں کہتے ہو کہ حق امامت امام علی کو غصب کیا، غلط کیا مثلا سقیفہ میں؟ تو جب اللہ نے بنا دیا تو امام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے امام ہے، تو پھر رونا کس بات کا؟ کون سا حق ہے جو غصب ہوا؟ تو میں مثال دے دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اسی کو ذرا چھوٹے اسکیل پہ لے آئیں. مجھے اس مسجد کا امام بنا دیا جائے. اگر مجھے امام بنا دیا جائے تو امام بن گیا یا نہیں؟ بن گیا. یہ میرا ٹائٹل منصوص من اللہ ہے. اب میرے علاوہ اگر کوئی بھی امامت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. ایسے ہی میرے علاوہ کوئی بھی امامت کا دعویٰ کرے گا یہ جھوٹا ہوگا. لیکن یہ جو مجھے امام بنا دیا گیا، کیا اس ٹائٹل کی وجہ سے میں امام جماعت ہو گیا؟ نہیں، امام جماعت نہیں ہوا. امام جماعت کا امام میں کب ہوں گا؟ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور کچھ افراد آ کر میرے پیچھے جماعت کی نیت سے نماز پڑھنا شروع کریں. اگر میرے پاس ٹائٹل تو ہے لیکن لوگ میرے پیچھے آ کر نماز نہ پڑھیں تو کیا میں پھر ایکٹیو فارم میں امام کہلایا؟ پوٹینٹیو تو ہوں، پوٹینشل ہے، استعداد ہے، ٹائٹل مل چکا ہے، لیکن یہ ٹائٹل ابھی ایکٹیو فارم میں نہیں آیا. کیوں؟ جب تک میرے پیچھے لوگ ایک جماعت بنا کر نماز نہیں پڑھیں گے تب تک میرا امام ہونا ایکٹیو فارم میں نہیں آئے گا. لیکن اب کیا ہو، ایک آدمی جس کو کسی نے امام نہیں بنایا، مسجد والوں نے نہیں کہا، انتظامیہ نے اس کو نہیں کہا، وہ آ کر کھڑا ہو اور اس کے پیچھے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں، اب کیا ہوگا؟ بھئی امام میں ہوں، آپ کی یہ حرکت میرے پیچھے ہونی چاہیے، اسی کے ٹائٹل میرے پاس ہے. یہی جو مرحلہ ہے کہ جہاں امت نے آ کر اپنا رول پلے کرنا تھا، اگر کوئی امت کو اپنی طرف پھیر کر لے آئے، یہ وہ حق امامت امیر ہے جو کہ غصب ہوا ہے. لیکن اب میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، دیکھیے امام بن گیا، لیکن اگر میں اور آپ آ کر اس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کی نیت نہیں کریں گے تب تک میرا اور آپ کا امام سے رابطہ امامت ایجاد نہیں ہوگا. یہ رابطہ امامت اگر ایجاد کرنا ہے تو ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے جو میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے. جب تک میں اور آپ وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تب تک ہمارا امام سے رابطہ امامت ایجاد نہیں ہوگا. بس یاد رکھے گا، ائمہ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ کسی اور نے اپنی جماعت کھڑی کر لی. ائمہ کو جس بات کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو لوگ آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے پیچھے کھڑے تو ہو رہے ہیں لیکن سب کی نیت فرادہ کی نیت ہے. اب جب تک فرادہ کی نیت رہے گی، ہاں یہ پوری کی پوری جماعت کھڑی ہو جائے، سب کھڑے ہو جائیں، میرے جھکنے کے بعد جھکیں، میرے سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں جائیں، بظاہر مجھے فالو کر رہے ہوں، لیکن اگر ان سب نے فرادہ کی نیت کی ہوئی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہم ظاہر میں تو جماعت دکھائی دے رہے ہوں گے لیکن کسی کو بھی جماعت کا ثواب، جماعت کی فضیلت کسی کو بھی حاصل. مسئلہ نیت کا ہے نا، صرف نیت کا نہیں ہے، عمل کا بھی ہے. صرف ہماری نیت نہیں، ہمارا ظاہری ایکشن نہیں،
جب تک ایک کلیکٹو فارم نہ آ جائے، پس جماعت کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے لوگ مل کر ایک جماعت کی نیت کریں۔ اب جب یہ ایک جماعت کی نیت ہوتی ہے تو غور کیجئے گا، اس کا ہر فرد جماعت کا ایک باڈی بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر درمیان میں کوئی ایک شخص جماعت کو خراب کرے گا، اگر وہ کسی ایسے مقام پر ہو کہ جس سے باقی جماعت کا اتصال منقطع ہونے کا ڈر ہو، تو جیسے ہی یہ کوئی ایسی حرکت کرے گا، آگے کے تمام لوگوں کی جماعت ختم ہو جائے گی۔ یہ بحثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی لیے مسافر کو کہا جاتا ہے تم پہلی صف میں مت کھڑے ہو۔ اگر پہلی صف میں کھڑے ہو رہے ہو تو بالکل کونے میں کھڑے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مسافر ہو، جہاں تم نے اپنی نماز ختم کی، تم سے ریلیٹڈ آگے کے لوگوں کی جماعت، نماز خراب نہیں ہوتی، جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز خراب نہیں ہوتی، نماز باقی رہتی ہے فرادہ۔ جیسے اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہیں پر کہ آپ کو یہ لگے کہ میرا جماعت کے درمیان میں اتصال ختم ہو گیا، صرف آپ کو اپنی نیت تبدیل کرنی ہے، فوراً جماعت سے فرادہ کی طرف اپنی نیت کو پھیریں اور نماز کو کنٹینیو کریں۔ لیکن جماعت تو گئی نا۔ اب اگر ایک جماعت اس کلیکٹو بیہیویئر کے بغیر نہیں بنتی تو پوری امت کسی اجتماعی بیہیویئر کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اب غور کیجئے گا، امام کو تعداد نہیں چاہیے، امت چاہے 72 پر ہی کیوں نہ ہو، امت ہونی چاہیے، 72 ہی کیوں نہ ہو، صرف امت ہونی چاہیے۔ اگر یہ 72 بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے امت بنا لیں تو امام پھر اپنے آپ کو اپنی امامت کے ظہور سے روک نہیں سکتا، بلکہ اس پر واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے قتل ہونا پڑے۔ تو اگر جماعت بن جائے تو امام پر قیام واجب ہو جاتا ہے۔ اگر قیام واجب ہو جاتا ہے تو ظہور کیوں نہیں واجب ہو رہا؟ اس لیے کہ اب تک ہمارا کلیکٹو بیہیویئر امام کے سامنے، تو جب تک ہم امت نہیں بنیں گے، امام کس کا ہے؟ امت کا۔ افراد کا امام نہیں ہوتا، فرد کا امام نہیں ہوتا، امام ہمیشہ امت کا ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا کلیکٹو بیہیویئر نہیں ثابت ہوگا تب تک امام ظہور۔ لہذا تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، امت بننے کے لیے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ صرف آج یہ بات کروں گا کہ اگر پہنچا سکا تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی۔ امت بننے کے لیے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا شروع کریں، تحمل اور برداشت پیدا کریں، دوسروں کو مومن سمجھنا شروع کریں۔ اپنے آپ کو مومن سمجھنے کی ضرورت، جو اپنے آپ کو مومن سمجھے دوسرے کو نہ سمجھے وہی اس امت سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ تحمل، برداشت، حسن ظن جب ہمارے درمیان میں ایک دوسرے سے متعلق یہ پیدا ہو گیا، ہماری وہ فارمیشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ جس کو ائمہ نے اپنے شیعہ کہا ہے۔ کبھی انشاءاللہ آپ کی سماعتوں نے اگر کہا، ڈیمانڈ کیا ذوق نے، تو عرض کروں گا ایک پورا موضوع ہے صفات الشیعہ۔ ائمہ نے جب بھی اپنے شیعوں کو بیان کیا ہے کلیکٹو بیہیویئر میں بیان کیا ہے، انفرادی بیہیویئر میں بیان۔ لہذا انشاءاللہ کبھی موضوع رہا صفات الشیعہ تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ائمہ کو کیسے شیعہ درکار ہیں اور آیا ہم ویسے شیعہ اب تک بنے ہیں یا نہیں۔ لہذا اگر اب چونٹی کے اندر جی پی ایس موجود ہو تو وہ راستہ نہیں بھولتی، ایک صفت اگر موجود ہے تو راستہ نہیں بھولے گی، ایک صفت ہے۔ باقی چونٹیوں کے اندر چونکہ صفت نہیں ہے لہذا وہ محتاج ہیں۔ بس اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب اللہ ایک جیسی کوئی مخلوق خلق کرتا ہے تو ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کے اندر صفات مختلف رکھتا ہے۔ جہاں یہ کیفیت نظر آ جائے وہاں پر اضافی صفت والا خود بخود امام ہوتا ہے، جس کے پاس وہ اضافی صفت نہ ہو اسے امام نہیں کہتے۔ امام کے لیے یہ اضافی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ چونٹیاں اگر ان کو لا کر سامنے رکھ دی جائے تو میرے اور آپ کی نظر میں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن جو امام اور رہبر ہے اس کے اندر وہ نظام موجود ہے جو اس میں موجود
نہیں ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہی چیز اللہ سمجھانے کے لیے 2 مقامات پر قرآن میں کہتا ہے، اے نبی کہو ان سے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا دکھائی تو دیتا ہوں لیکن میرے اندر ایک صفت ایسی ہے جو تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اب پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جس کے اوپر وحی آتی ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جس پر نہیں آتی وحی وہ اور ہوتا ہے۔ جس پر اللہ جس جانور پر ایک لطف کر دے وہ اپنا راستہ نہیں بھولتا، تو جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے آپ سے مرتبط رکھا ہو، وہ اگر اپنے ہی گھر کا راستہ بھولنے لگے تو پوری کائنات کی ہدایت کیسے کرے گا؟ لہٰذا ہمارے نزدیک اسے نبی یا امام نہیں کہتے جو اپنے ہی گھر کا راستہ بھولتا ہو۔ ہمارا نبی اور امام راستہ دکھانے والا ہے، بھولنے والا نہیں ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ ایک صفت ہے کہ جو معصوم اور غیر معصوم کے درمیان میں فرق ہے۔ اب جس کے بعد میں نے عرض کیا، جس چیز کا ڈیٹیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے ہم کبھی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ لہذا کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ ہمارے اندر صفات ہی نہیں ہیں کہ ہم کیفیت وحی کو درک کر سکیں، ہم سمجھ سکیں کہ وحی کیا۔ کیوں؟ ڈیٹیکٹر ہمارا حال یہ کہ جی پی ایس ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب ہم نے کیا کیا؟ ہم جی پی ایس کی کیفیات کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے، لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ چونکہ جی پی ایس کا معاملہ ایک مادی معاملہ تھا، لہٰذا انسان نے صلاحیت پیدا کی اور اس سے ملتا جلتا ایک ڈیوائس بنا لیا۔ آج آپ جتنی بھی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی ایڈریس نہیں بتاؤ، لوکیشن بھیج دو۔ آپ کو ایڈریس پر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا لوکیشن پر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی لوکیشن مجھے ایگزیکٹ پہنچا دے گی۔ اب آپ اور میں آہستہ آہستہ اس ٹول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، جیسے ہی لوکیشن آتی ہے ہم چل پڑتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ لوکیشن صحیح آئی ہے یا نہیں، ڈیپینڈنٹ ہو گئے نا۔ اب غور کیجیے گا، جہاں یہ ڈیپینڈنسی 100% ہو جائے، جہاں یہ ڈیپینڈنسی 100% ہو جائے، انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ڈیوائس درمیان میں ہے اس کے اندر ایرر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایرر آ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ اور ہم آج کے لیے تجربہ کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد، بہت ساری چیزیں تو ہمیں تجربہ ہو ہی رہی ہیں۔ آپ نے کریم بلا لی، ہاں ٹیکسی بلا لی، اب وہ ڈرائیور کہہ رہا ہے میں لوکیشن پہ کھڑا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں بھی لوکیشن پہ کھڑا ہوں، وہ کہہ رہا ہے آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، آپ نے کہا تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے، میں تو لوکیشن پر ہوں، وہ کہ میں بھی لوکیشن پر ہوں۔ آدھے گھنٹے کی لڑائی جھگڑے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ سسٹم میں خرابی آ رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ یہی آدھا گھنٹہ آپ کی زندگی کا کروشل آدھا گھنٹہ ہو، ایک امپورٹنٹ جاب انٹرویو پر پہنچنا ہو، ہاں کسی جوان نے اپنی ہی شادی میں مثلا کوئی بھی کروشل لمحہ ہو، جتنا کروشل لمحہ ہوگا اتنا امپورٹنٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سسٹم کو ایرر لیس کیوں ہونا چاہیے۔ جتنی امپورٹنس آپ کے لیے اس ایونٹ کی ہوگی اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایرر لیس کیوں ہونا چاہیے۔ لہذا بھی یاد کیا گیا، چونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر، اگر اس کے اندر ایرر آ جائے تو پتہ ہی نہیں لگے گا کب بھٹکے کہاں پہنچے، معلوم ہی نہیں ہو پائے گا۔ اب عام دنیاوی معاملات میں اگر ہم کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے کسی ٹول کے محتاج ہو جائیں تو عقل کیا کہتی ہے؟ اس کو ایرر لیس ہونا چاہیے۔ اسی ایرر لیس کو جب شریعت کی اصطلاح میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو معصوم کہلاتا ہے۔ ہم اپنے اور خدا کے درمیان میں معصوم کو وسیلہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اگر جی پی ایس بھٹک گیا کوئی اور تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے تھے کہ خدا کے پاس جا رہے ہیں، کب کہاں شیطان کے پاس پہنچ گئے۔ لہذا معصوم کا وسیلہ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے لیے خدا تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اب جس کے لیے دنیا اہم ہے وہ اپنے لیے موبائل اچھا تلاش کرتا ہے، ہمارے لیے خدا مہم ہے، ہم اپنے لیے امام معصوم تلاش کرتے ہیں۔
یہ مرحلہ علم کا وہاں پر ہے کہ جہاں کیفیات ابھی میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں، لیکن جہاں علم نور کی شکل میں آ جاتا ہے تو عرض کروں گا، کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کہ وحی کیا، انشاءاللہ اشارے، کیونکہ خود وحی کی بحث اپنی جگہ تفصیل ہے کہ وحی کیا ہے، اور خصوصاً قرآن کی نزول کی جو کیفیت ہے کہ جہاں قرآن فرماتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو نازل کیا روح الامین کے ساتھ تیرے قلب پر۔ تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کل ہی چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کر دوں کہ اب اس کو سمجھیے گا یہیں پر کہ اگر قرآن کی حقیقت نورانیہ اور وحی الفاظ نہیں ہیں، قرآن کی حقیقت نورانیہ الفاظ نہیں، تو جو وحی پہلی پیغمبر پر نازل ہوئی ہے وہ قلب پر نازل ہوئی ہے، جبرائیل کسی کاغذ پر لکھ کر نہیں لے کر آئے۔ مجھے آج تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں، افسانہ پر وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے، تو بعض اوقات پہ عقل ضروری ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل آئے اور پیغمبر سے کہا اقرا، تو پیغمبر نے کہا مجھے، آج سوال یہی چھوڑا ہوں، کل بات شروع کروں گا ورنہ دامن وقت سے ہاتھ نکل جائے گا، کل اس سے بات کریں گے۔ کیا سوال آپ کو یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کل اس پہ سوچ کے آئیے گا، کیا جناب جبرائیل کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن لے کر آئے تھے جو پیغمبر سے کہہ رہے تھے اقرا، اور پیغمبر نے کہا میں پڑھنا؟ لیکن آج صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ کل بات شروع کروں گا یہاں سے، صرف ایک بات شروع، اب تھا نہیں تھا کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن پھر جھنجھوڑا بھمبوڑا جکڑا سب کچھ کیا، یہ سارا پروسیس ہو گیا۔ اس سارے پروسیس، یہ توہین ہے رسالت اور امامت ہے، نبوت ہے، تو عصمت کی توہین ہے، لیکن چلے ہم نہ مان لیا، ایسا کچھ ہو گیا۔ تو اتنا پروسیس کرنے کے بعد پیغمبر کو پڑھنا آیا یا نہیں؟ آیا یا نہیں؟ آنا چاہیے نا، بالآخر اتنی محنت کی جناب جبرائیل نے تو کچھ تو آیا ہوگا۔ اگر آ گیا جناب حضرت پیغمبر کو، تو جاتے جاتے جب پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ کاغذ اور قلم میں لکھ دوں، لہذا پیغمبر نے اپنی پوری حیات میں کوشش کی ہے کہ حضرت امیر کی نسبت اس چیز کو اپنی امت تک پہنچائیں، اور یہی وہ مقامات تھے کہ جو باعث بنے کہ پیغمبر کی بھی شہادت واقع ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو حضرت امیر کے اوپر مصائب کا دور ہے۔ پیغمبر کی شہادت سے لے کر 19ویں رمضان کی صبح تک جو تلوار سر پر لگی ہے، حضرت امیر کی مصائب کی کیفیات ہے، لیکن تلوار کا سر پہ لگنا تھا، سر دوپارہ ہوا، کائنات کا امیر فزت برب الکعبہ کہہ رہا ہے۔ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں مصائب کو مختصر کروں گا۔ ورودیہ شب قدر ہے، حضرت کے مصائب سے صرف ایک مرحلہ لوں گا، قرآن سر پر رکھتے ہوئے یہ سوچئے گا، آج ناطق قرآن تلوار اور زہر کے اثر سے تڑپتے ہوئے پورے 2 دن گزار چکا ہے، پورے 2 دن گزار چکا ہے۔ ان 2 دنوں میں جب کوفہ کے یتیموں کی خبرگیری نہیں ہوئی تو تاریخ نے لکھا ہے، بس یاد رکھیے گا، تاریخ نے لکھا ہے کوفہ کے یتیم جب نہیں آیا نا، وہ جو باپ سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، گودوں میں کھلانے والا تھا، جب 2 دن نہیں آیا تو کوفہ کے یتیم باہر نکلے، پوچھتے پوچھتے پہنچے تو تب پتہ چلا کہ جو شب کی تاریکی میں آ کر یتیم پروری کیا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کائنات کا امیر ہے۔ تو اب بچوں کو اور تشویش ہوئی، پتہ چلا کہ کیوں نہیں آئے مولا، تو پتہ لگا 2 دن سے حضرت تلوار اور زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں۔ بس بچے ابھی دروازے پر پہنچے ہیں، وہاں پر طبیب امام حسن مجتبیٰ کو یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ مولا اب کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن زیادہ سے زیادہ حضرت کو دودھ پلائیں، شاید کچھ افاقہ ہو جائے۔ بس جیسے ہی یتیمان کوفہ نے یہ سنا، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اپنے گھروں میں گئے، اپنے کوزوں